پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہو؟ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انصاف کا دوسرا پیرا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہیتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے۔ اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حاضر خدمت ہونے کا مدح بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بڑے گھرانے کی ایک خاتون، بولتے ہیں عورت کی، ایک عورت تھی، اس کے ساتھ ایک معاملہ پیش ہوا۔ اس خاتون پر کس کا جرم ثابت ہوا؟ چوری کا۔ اس نے چوری کی تھی۔ تو کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون بڑے خاندان کی ہے، اگر اس کے خاندان کا لحاظ کیا جائے تو اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، کسے معاف کیا جائے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ آخرکار کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان تھے، کون صحابی؟ اسامہ بن زید، ان کو آمادہ کیا، ان کو تیار کیا کہ وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے کے بارے میں بات کریں۔ اسامہ بن زید حاضر ہوئے، کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو، پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی باتوں سے پرہیز کرو۔ کس سے؟ ایسی باتوں سے پرہیز کرو کہ جب ہماری جو پچھلی قوم تھی اس پر کیوں تباہی آئی تھی؟ اس لیے تباہی آئی تھی کہ ان کا نام و نشان نہیں رہا، اس لیے کیونکہ جو اونچے ذات کے لوگ ہوتے تھے، جو امیر لوگ ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ظلم کرتے تھے، نچلی ذات والوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے، تو ان کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی۔ جو عام لوگ ہوتے تھے ان کے لیے انہوں نے بہت ہی سخت قانون بنایا تھا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہوتا، اس اسلام میں بڑا چھوٹا سب کیا ہے؟ برابر ہیں، اس لیے میں اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ شریعت کے مطابق اس خاتون کو سزا دی گئی۔ آگے کیا ہوا؟ اس طرح ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک واقعہ کس میں؟ جب جنگ بدر ہوا تھا، اس میں بھی پیش آیا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوا تھا، جب جنگ بدر پیش آیا تھا، اس وقت فتح کس کی ہوئی تھی؟ جیت کس کو ملی تھی؟ مسلمانوں کو۔ تو مکہ کے جو بہت سے کفار لوگ تھے وہ مارے بھی گئے اور کچھ قیدی بنا لیے گئے۔ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے۔ کہ قیدیوں میں کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، جن کا نام تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے، جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبولا تھا۔ جو ان کے جو چاچا تھے انہوں نے اس وقت اسلام نہیں قبولا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ تو دوسرے جو لوگ تھے، جو قیدی تھے، ان کو کس کے ساتھ باندھا تھا؟ رسی کے ساتھ۔ تو ان کو بھی انہی قیدیوں کے ساتھ رسی سے باندھ دیا گیا۔ رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو درد کی شدت کراتے تھے۔ کہتے ہیں کہ رسی اتنی زیادہ انہوں نے باندھ دی تھی کہ وہ درد سے کرا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کرا رہے تھے۔ جب ان کی کرانے کی آواز سنی تو سب بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری نہ دیکھی گئی۔
کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیقراری نہ دیکھی گئی تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھیلی کر دی۔ جب وہ کرا رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے ان کو کراتے ہوئے، تو ان کی بیقراری جب ان کے ساتھیوں نے دیکھی تو وہ گئے، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رسی کو کیا کر دیا؟ ڈھیلا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ جو بھی قیدی ہیں ان کے ساتھ ایک ہی سلوک، یکساں سلوک کیا جائے، ایک ہی سلوک، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ یا تو جو قیدی ہیں سب قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دو یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو سب قیدی تھے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ تو یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، وہ سب کے ساتھ ایک انصاف کرتے تھے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، سبق چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے کوسچن کریں گے۔ باقی والسلام۔